کہ بس آنکھ بند کرتے ہی کوچہ یار میں چلے جائیں تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس میں بڑی محنت پر مجاہدے کی ضرورت ہے۔ جس مقدس ہستی کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کی طرف سلسلوں کی نسبتیں ہوتی ہیں، جن کے فیضان سے خلق خدا فیضیاب ہوتی ہے، اس شہنشاہ بغداد کو بھی تو دیکھو، کس قدر ریاضتوں اور مجاہدوں سے آپ گزرے ہیں۔ کیا ضرورت تھی، لیکن سمجھانا تھا اس راہ کے اندر محنت ہے، مجاہدہ ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ فرمایا میرے حبیب یہ دلوں کی تطہیر کا کام آپ کی نگاہوں سے ہونا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نگاہ کرم کی ان پر ڈال رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے حبیب پاک علیہ السلام 13 سال مکہ مکرمہ میں محنت کیے ہیں اور اس 13 سال کی محنت کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد معرکہ آرائیوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حدیبیہ کے لیے سن 6 ہجری میں حبیب پاک عمرے کا ارادہ کر کے تشریف لائے۔ 1500 صحابہ کی جماعت 1500 کو لے کر آئے۔ کتنا عرصہ گزرا؟ 13 سال مکے کے، اور یہ 5 سال 18 سال، چھٹا سال شروع ہو گیا، 19ویں سال میں داخل ہوئے۔ کبھی سوچ سکتے تھے؟ مگر اللہ کی حکمت سمجھانا چاہ رہا ہے کہ حکمتوں سے تم نہیں واقف ہو، اس وجہ سے تم جلد بازی سے کام کرتے ہو۔ ذرا ہماری حکمتیں دیکھو۔ 1500 کو لے کر مصطفیٰ پہنچے اور اس کے بعد دشمنوں کی طرف سے رکاوٹ آئی، حبیب پاک علیہ السلام رک گئے، صلح نامہ ترتیب پایا، معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد عمر بن الخطاب کے لیے آئندہ سال آئے، پھر وہ 1 سال گزرا، پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کتنے صحابہ کے ساتھ؟ 10,000 صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ ادھر 19 سال میں 1,500 کو لے کر آئے تھے، بیچ کا 1 سال گزرا، 21واں سال آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کو لے کر آتے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب یہ منظر دیکھا تو مزید 2,000 شامل ہو گئے، 12,000 اسی وقت مل گئے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام 1 سال 20 کا گزرتا ہے، 10 ہجری آتی ہے، حجۃ الوداع کرنے کے لیے نبیوں کے سردار تشریف لاتے ہیں، تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ابتداءً محنتیں زیادہ ہوتی ہیں، جب محنتیں استقامت کے ساتھ ہوتی ہے، استقلال کے ساتھ ہوتی ہے، توجہ اور لگن کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر کسی مایوسی کے ہوتی ہے، اپنے آپ کو منوائے بغیر صرف رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نتائج ایسے برآمد کرتا ہے کہ دنیا بنتا ہے پڑ جاتی ہے۔ 1,24,000 حضرات صحابہ کرام کے ساتھ حج کر رہے ہیں حضور علیہ السلام، کیا منظر ہوگا وہ جہاں ٹھہرنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اب حال یہ ہے کہ اس شاخ کا ایسا مجمع ہے کہ نبیوں کے سردار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ مبارکہ پر طواف خانہ کعبہ فرما رہے ہیں، جہاں پر نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا، وہ وقت بھی تھا۔ سجدے میں حبیب ہیں، اونٹ کی اوج پشت اتھر پر رکھی جا رہی تھی، حضرات صحابہ کرام کو پیٹا جا رہا تھا۔ اور اب حال یہ ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام جانثاروں کے ساتھ تشریف لائے، 1,24,000 صحابہ ہیں، حبیب طواف کر رہے ہیں، اونٹنی پر طواف کر رہے ہیں۔ کیوں اونٹنی پر طواف کر رہے ہیں حضور؟ آپ کیا کسی اونٹنی پر، کسی جانور پر مسجد میں جاتے ہو؟ نہیں نا، حبیب پاک متا اونٹنی کو لے کر کیسے گئے؟ یہ جانور آپ کے ہمارے جانوروں کے جیسا نہیں ہے، جانور بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی سواری ہے۔ اور حکمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے صحابہ کشک تک آئے ہوئے تڑپ رہے تھے دیدار کریں، اور دیکھیں حبیب پاک کیسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کیسے حجر اسود کا استعلام فرماتے ہیں، کیسے حبیب پاک